نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى سب سے جدا ہیں سب سے ہے بہتر صدیق اکبر اور رب نے بنایا ہے بعد پیمبر صدیق اکبر حاضرین انجمن اور حکم صاحبان، تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ دربار محمدی میں آ کر اقرار محمدی کرنے والے تمام صحابہ صدق و وفا کی پیکر خلوص و للہیت کے مجسم نمونے اور راہ خداوندی میں سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والے تھے، لیکن ان میں حضرت ابو بکر صدیق کی قربانیاں سب سے زیادہ روشن اور تابناک ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، اگر ضرورت پڑی تو اپنا سارا مال راہ خداوندی میں قربان کر دیا، اگر ضرورت پڑی تو خود تکلیف برداشت کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت رسانی کا انتظام کیا۔ حاضرین انجمن، اسلام کا ابتدائی دور ہے، فاران کی چوٹیوں سے بلند ہونے والا دور دھیرے دھیرے لوگوں کے دلوں کو منور کر رہا ہے۔ لات عزا کے پجاری یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور عاشقان نبوت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگتے ہیں۔ ابو بکر صدیق سے ان حالات کو دیکھ کر رہا نہ گیا، اپنے پیسوں سے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کر دیا۔ والد ابو قحافہ کہتے ہیں، اے جانب پدر، میں دیکھتا ہوں تم کمزوروں ضعیفوں اور غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہو، کاش تم قوی اور کام کے آدمی کو آزاد کرتے۔ ابو بکر صدیق نے جواب دیا، ابا جان، میں صرف اللہ کی خوشنودی کا طالب ہوں۔ خدا کو، بندے خدا کا یہ جواب اتنا پسند آیا کہ قرآن میں تذکرہ کر کے ابو بکر صدیق کو زندہ جاوید بنا۔ حاضرین انجمن، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اس مرد مجاہد اور مومن کامل کو جب یہ خبر ملی کہ کفار مکہ نسبی شرافت کو بالائے طاق رکھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے ہیں اور آپ کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، تو کفار مکہ کی سرزنش کرتے ہوئے کہنے لگے، وَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ۔ یہ سن کر کفار مکہ کا جوش اور بڑھ گیا اور جوش انتقام میں آ کر پیغمبر خدا کو چھوڑ کر عاشق پیغمبر پر ٹوٹ پڑے اور بدن کو لہو مگر قربان جائیے ابو بکر صدیق کے عشق و محبت پر ہوش آتے ہی دوسروں کے سہارے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر جان حاضرین انجمن، بس اتنا ہی نہیں بلکہ جب ایک قدم آگے بڑھا کر واقعہ ہجرت پر نظر ڈالے تو قدم قدم پر ابو بکر صدیق کی قربانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ پورا سفر ہجرت صدیق کی قربانیوں کا مجموعہ ہے۔ مکہ سے لے کر مدینہ منورہ تک کا سفر
اسلام کی ترقی کا سفر ہے۔ اس سفر میں سب سے زیادہ قربانیاں ابو بکر صدیق کی ہے۔ چنانچہ جب ہم تاریخ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے تاریخ تو ہمیں بتاتی کیوں نہیں، اے تاریخ تو ہمیں بتاتی کیوں نہیں کہ ہجرت کے لیے اونٹوں کا انتظام کس نے کیا تھا، اے تاریخ تو ہمیں بتاتی کیوں نہیں کہ ہجرت کے لیے اجازت کس نے مانگی تھی، اے تاریخ تو ہمیں بتاتی کیوں نہیں کہ ہجرت کے لیے زیادہ سفر کا بندوبست کس نے کیا تھا، اے تاریخ تو ہمیں بتاتی کیوں نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر ہمارے سور تک کون لے گیا تھا، اے تاریخ تو ہمیں بتاتی کیوں نہیں کہ سانپ نے کس کو ڈسا تھا، اے تاریخ تو ہمیں بتاتی کیوں نہیں کہ غار کے سوراخوں کا منہ کس نے بند کیا تھا، اے تاریخ تو ہمیں بتاتی کیوں نہیں کہ لا تحزن کا ابدی فرمان کس کے لیے جاری ہوا تھا۔ تو تاریخ ہمیں جواب دیتی ہے کہ وہ ابو بکر صدیق بن عبداللہ بن ابی قحافہ کی ذات کرام۔ اپنی تقریر کو انہی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں۔